یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ ان گنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں عنوان جو اندور کی سبھی مساجد میں رکھا گیا ہے وہ ہے موت اور آخرت۔ موت ایک ایسی سچائی کہ جسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بار بار بیان فرمایا۔ قرآن اگر ہم ترجمے کے ساتھ کبھی پڑھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کا 1/3 یعنی تیسرا حصہ تقریباً موت اور آخرت کا پورا اس میں تذکرہ موجود ہے۔ کہیں جنت، کہیں جہنم، کہیں پل صراط، کہیں میزان، کہیں صحیفہ اور اعمال نامہ، کہیں موت۔ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے سے موت اور آخرت کا ذکر قرآن کے تقریباً 3 حصے اگر کر دیا جائے تو ایک حصے میں اسی کا بیان کیا ہے۔ وجہ کیا کہ اگر ایک انسان اپنے دل میں، اپنے دماغ میں موت کے تصور کو زندہ رکھے تو اس زندگی کو وہ رب کے راستے پر گزارنے والا بن جائے گا۔ کئی مرتبہ مشکل نظر آتا کہ آپ کیسے گناہوں سے بچیں، کیسے حلال پر باقی ہوں، کیسے خود کو حرام سے بچائیں۔ ان تمام مسئلوں کا صرف ایک حل ہے، وہ ہے موت اور آخرت کو یاد کرنا۔ جب موت انسان کے سامنے ہو، جب موت کا تصور ہمارے سامنے ہو تو اکڑ، تکبر، غرور، گھمنڈ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، حرام پر عمل کرنا، حلال سے دور بھاگنا، بے نمازی ہونا، یہ سارے مسائل ہمارے سامنے، آنکھوں کے سامنے چلنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے، اللہ رب العالمین کو حساب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے عمل کا حساب لینے والا ہے۔ یہ تصور انسان کو سدھارنے کے لیے کافی ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار موت کا ذکر کیا۔ وہ موت کہ جس سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک سچائی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو پیدا ہوا اسے مرنا ہے۔ آپ کے تعلقات، آپ کی دوستی، آپ کا پیسہ، آپ کا اسٹیٹس، آپ کا رتبہ آپ کو موت سے نہیں بچا سکتا۔ موت آئے گی، وہ یقینی ہے۔ بادشاہ بھی مر گئے، غریب بھی مر گئے، فقیر بھی مر گئے، بڑے بھی مر گئے، چھوٹے بھی مر گئے، جتنے لوگ ہم سے پہلے پیدا ہوئے وہ مر گئے، ہمیں بھی مرنا ہے، اور قیامت تک یہ مرنے کا سسٹم چلے گا۔ کوئی اپنی موت کو ٹال نہیں سکتا۔ آپ چاہے کتنا بڑا رتبہ بنا لیں، بنگلہ بنا لیں، پیسہ آپ کے پاس ہو، سب کچھ ہو، قبر میں آپ کو اکیلے جانا ہے۔
قبر میں آپ کو اکیلے دفن کیا جائے گا، آپ پر مٹی ڈالی جائے گی، مٹی ڈالنے کے بعد آپ کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ آپ کی اور ہماری سب کی اصل منزل موت ہے، جس منزل کو ہم نے بھلا دیا۔ بھائی دنیا میں سکسیس ملنا ضروری نہیں، پیسہ مل جائے ضروری نہیں، اچھی نوکری مل جائے ضروری نہیں، پر موت آئے گی یہ یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار اسے یاد دلایا، پر افسوس کہ ہم لوگ اسے ہی بھول چکے ہیں جو سچائی ہے، جو سچ ہے اسے بھول چکے ہیں، اور جو سچ نہیں ہے اس کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں۔ اور موت کو اگر بندہ مومن بار 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 یاد کرتا رہے تو زندگی اس کی بہتر بن جاتی ہے۔ رب چاہی زندگی وہ جیے گا، تب اللہ تعالیٰ آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو آخرت عطا کرے گا۔ تو موت ایک حقیقت ہے، موت آنی ہے یہ بھی یقینی ہے، اور موت کا وقت بھی مقرر ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کچھ ایسا عمل کریں گے جس سے آپ کی موت بڑھ جائے گی، ٹائم بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف صاف بتا دیا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا، ایک لمحہ نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا۔ جس چیز سے مرنا ہے اسی سے مرو گے، جہاں مرنا ہے وہیں مرو گے۔ جب موت ہے تبھی آئے گی، آگے پیچھے نہیں جائے گی۔ ایک لمحہ تبدیل نہیں ہوتا، وقت تبدیل نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر آپ کی موت لکھی ہو، آپ ساری زندگی وہاں نہ جاؤ، اگر موت کا وقت آیا اللہ آپ کو وہاں پر پہنچا دے گا۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے انسان کبھی سفر نہیں کرتا، ایک مرتبہ سفر کرنے نکلا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا، تو کیا یہ حادثہ ہے؟ کیا یہ اتفاق ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مقرر کر دیا اور آپ کو وہاں پہنچا کر رہے جہاں پر آپ کی موت آنے والی ہے۔ تو موت ایک حقیقت ہے، موت کا وقت مقرر ہے، موت ٹلنے والی نہیں ہے، اور ہم سب کو مرنا ہے۔ ہم دنیا میں اس کی کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ مہینوں پہلے کے حالات اگر دیکھے جائیں، الحمدللہ زبردست تیاری موت کی چل رہی تھی، زبردست قرآن کی تلاوتیں تھیں، نمازیں تھیں، عبادتیں تھیں۔ پھر جیسے ہی ذرا سا موت کو ہم نے بھولنا شروع کیا، اللہ تعالیٰ نے ذرا سی ڈھیل دینا شروع کی، کاروبار پھر چلنے لگے، ہم پھر وہی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں، وہی بے نمازی بن جانا، وہی مسجدوں سے دور ہو جانا، مسجدیں بننے کے بعد بھی مسجدوں کی قدر و قیمت کو نہ جاننا، فرض نمازوں میں حاضر نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے کل تک کاروبار نہیں دیا تھا، بڑے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے، اب اللہ نے ذرا سا کام کیا چلا دیا، بے نمازی بن گئے، مسجدوں کو چھوڑ دیا۔ موت کو بھول رہے ہیں ہم لوگ۔ موت کو اگر یاد کرنے والے بن جائیں نا، اس وقت کیسے ٹائم نکالتے تھے ہم لوگ، کتنی پریشانی تھی، پھر بھی مسجدوں کے لیے کیسے تڑپ رہے تھے ہم لوگ، مسجدیں بند تھی تو کتنی تڑپ ہمارے اندر آ گئی تھی کہ اللہ کیا ہوگا، ہم جمعہ نہیں پڑھ پا رہے، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کھول دیا، پھر ہم لوگوں نے اپنی پرانی روش اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میں ڈھیل دیتا ہوں نا تو ڈھیل کو میرا انعام مت سمجھنا، اس ڈھیل کے بعد جب میں پکڑوں گا وہ پکڑ بڑی سخت ہوگی۔ ان قیدی متین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تو گناہ بھی کر رہا ہے، خطائیں بھی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض بھی کر رہا ہے، نمازوں میں کوتاہیاں بھی کر رہا ہے، حقوق میں کوتاہیاں بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اللہ کاروبار چلا رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ مال دے رہا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ گراہکی دے رہا ہے، تو یہ مت سمجھ اللہ کا انعام ہے۔ انما ہی استدراج، یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے جو اللہ لمیٹڈ ٹائم کے لیے دیتا ہے، پھر جب رسی دوبارہ کھینچتا ہے نا تو پھر توبہ کا موقع بھی نہیں ملے گا، پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ خاتمہ کرے گا۔ تو اس لیے ہمارے اسلاف کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ غربت دیتا تھا وہ خوش رہا کرتے تھے، پر جب اللہ رب العالمین انہیں مال دیتا تھا نا، وہ رویا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہیں یہ تیرا امتحان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کہیں یہ تیری آزمائش نہ ہو کہ تو مجھے اتنا دے دے کہ میں تجھ سے دور ہو جاؤں۔ اسی لیے وہ کہا کرتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ مال وہ دے جو تجھ سے قریب کرنے والا مجھے بنا دے، وہ مت دے جو تجھ سے دور کرنے والا مجھے بنا دے۔ آج آپ اور ہم سبھی اسی روش پر چل رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کھینچی تھی رسی کو ہم سب فرما بردار بن گئے تھے، آج اللہ نے ذرا سی ڈھیل کیا دی، ہم دوبارہ نافرمان بن گئے، موت کو بھلا دیا، اپنی حقیقت کو بھلا دیا۔ جبکہ روزانہ آج بھی ہمارے سامنے انتقال ہو رہے ہیں، آج بھی کسی جگہ ہم جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے 3 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، 4 مہینے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، ہم تک خبریں بھی نہیں پہنچ پائی اور کتنے انتقال ہو گئے۔ جیسے ان کی خبریں آج آ رہی ہیں نا، ویسے کل ہم بھی ایک خبر بننے والے ہیں، فلاں تھے، ایک مولانا تھے، کیا ہوا، انتقال ہو گیا ان کا، فلاں صاحب تھا، انتقال ہو گیا ان کا۔ جیسے آج دوسرے خبر بنے ہوئے ہیں نا، ہم بھی ایک خبر بن جائیں گے، اور خبر کے بعد ہے قبر، اور قبر کے بعد ہے سوال جواب۔ اس کی تیاری ایک مومن کو اصل کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا نہیں جو خبر نہیں بنے گا، سب کو ایک خبر بننی ہے۔ آپ بھی واٹس ایپ فیس بک پر چلو گے کہ فلاں تھے اور ان کا انتقال ہو گیا، سب کو انہی خبروں میں چلنا ہے۔ پھر بھی اس کے بعد ہم لوگ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے موت میری نہیں باقی سب کی آنے والی ہے، مجھے تو کنفرم بڑھاپا بھی ملے گا، اچھی عمر بھی ملے گی، بال سفید بھی ہوں گے، داڑھی سفید بھی ہوں گی، اچھا ٹائم مجھے ملنے والا ہے، اس کے بعد سارے عمل کروں گا۔ کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا موت کا وقت
کب آئے گا, کہاں آئے گا, کیسے آئے گا, اللہ رب العالمین نے کسی انسان کو نہیں بتایا. اور اس کے بعد جانتے ہیں کیا ہوگا؟ آپ موت کے اگر تذکروں کو پڑھیں, الحمدللہ میں نے اس پر ایک پوری سیریز یوٹیوب پر بنائی ہے آخرت کے بیان پر, اگر کبھی آپ اسے سن کر دیکھیں تفصیل کے ساتھ میں نے ایک ایک چیز دلیل سے بتائی کہ موت کا منظر کیا ہوگا. کبھی اس منظر کو پکچرائز کر کے دیکھو. اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زبانی تو پورا باقاعدہ ایک پروجیکٹر کی طرح چلا کر ہمیں بتا دیا. سنن ابو داؤد کی روایت, سکرات الموت, آپ کیا سمجھتے ہیں اسے؟ موت کی سختی کیا سمجھتے ہیں آپ اسے؟ میرے اور آپ کے نبی, صحیح بخاری کی روایت ہے, کبھی اللہ کے نبی کے آخری دنوں کو آپ پڑھیے, تقریباً وہ پورا ہفتہ جو آپ نے پریشانی میں گزارا تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سید المرسلین, سید الکونین, شافی محشر, ساقی کوثر, اللہ کے پسندیدہ, بخشے بخشائے, سارے درجات ان کے پاس. پر موت کا یہ عالم تھا کہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اس نزع, اس سکرات میں اللہ کے نبی اتنے پریشان تھے, کبھی چادر اوڑھتے, کبھی ہٹا دیتے, کبھی پانی میں ہاتھ ڈالتے, کبھی نکال لیتے, کبھی پانی اپنے چہرے پر پھیرنے لگتے, کانپ رہے تھے, آپ کو تکلیف ہو رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان للموت سکرات, یہ موت کے سکرات ہے جو سب کو آنی ہے, سب کو تکلیف ہے, سب کو پریشانی اٹھانی ہے. آپ کا اتنا اعلیٰ درجہ, اس کے بعد آپ پر یہ پریشانی ہے تو کہ ہم اس موت سے بچ جائیں گے, ہم ان پریشانیوں سے بچ جائیں گے. ارے لرزہ آ جانا چاہیے ایک مومن کے دل میں کہ موت کا عالم کیا ہوگا اور آخرت کا منظر کیا ہوگا. سنن ابو داؤد, لمبی چوڑی روایت جس میں پوری ڈیٹیل اللہ کے نبی نے بتائی کہ روح نکالنے کا منظر کیا ہوتا ہے. تم میں سے اگر کوئی انسان نیک ہوتا ہے, بستر پر ہوتا ہے موت کے قریب, روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے خوبصورت فرشتوں کو بھیجتا ہے, وہ سب اس کے پیر کے آس پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں, وہ انہیں دیکھتا ہے, وہ اسے دیکھتے ہیں. موت کا وقت ہے, روح نکل رہی ہے, فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے پیارے نفس, اے پاکیزہ نفس, اے عمل کرنے والے نفس, آجا رب کی رحمت کی طرف. اور اس کی روح کو ایسے نکالا جاتا ہے جیسے گیلے آٹا جو گوندا ہوا ہوتا ہے اس میں اگر کوئی بال آ جائے, آپ کیسے نکالتے ہیں؟ کھینچی اور آسانی سے نکل جاتا ہے, ایزیلی ریموو ہو جاتا ہے. ویسے ہی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک بندے کی روح کو نکالا جاتا ہے, جنت سے خوشبودار کفن لایا جاتا ہے, اس میں اسے لپیٹا جاتا ہے, آسمان کی طرف لے کر جاتے ہیں. یہ سب منظر چل رہا ہے تب جب ہماری موت ہو چکی ہے, گھر میں غسل کی تیاریاں چلتی ہیں نا, تب یہ ایک الگ منظر دوسری طرف چلتا ہے جو آپ کے ہمارے سب کے ساتھ چلنے والا ہے. اپنے آپ کو ایک بار امیجن کر کے دیکھیے کس طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. کیا ہمیں وہ موت یاد ہے؟ فرشتے آپ کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. جب آسمان پر پہنچتے ہیں, آسمان کا داروغہ پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ تو آپ کا دنیا میں جو پیارا نام پکارا جاتا تھا نا, اس نام کے ساتھ فرشتے کہیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے, یعنی ان کے بیٹے ہیں. کہا بڑی پیاری روح ہے, آ جاؤ. اللہ کی طرف اسے لے جایا جائے گا. نیک ہے تو علیین میں اس کا نام لکھا جائے گا. اس کے بعد اسے دنیا میں دوبارہ سوال جواب کے لیے قبر تک بھیج دیا جاتا ہے. لیکن اگر بد ہو, بے عمل, ناپاک رہنے والا, نمازوں سے دور, حرام کمانے والا, بہن بیٹیوں بہنوں کے رشتے اور حصے دبانے والا, وراثت میں حصے نہ دینے والا, دکانوں اور مکانوں پر قبضے کرنے والا, 2 نمبر کے دھندے کرنے والا, ناپ تول میں کمی کرنے والا, ماں باپ کے حقوق کو ادا نہ کرنے والا, بھائیوں کے حقوق کو دبانے والا, اگر حرام کمانے والا ہے, کالے بالکل عجیب سے خوفناک چہرے والے فرشتے اس کے سامنے اس کے پیر کے یہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ روح اسے دیکھتی ہے کانپنے لگتی ہے, پورے بدن میں وہ روح بھاگنے لگتی ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی روح کو کھینچ کر ایسے نکالا جاتا ہے جیسے کانٹے دار درختوں کے بیچ سے اون کا کپڑا نکالا جائے. کانٹے دار جھاڑ, اس میں اون کا کپڑا پھینک دیجئے. اب اسے آپ کھینچیں گے تو کیا ہوگا؟ ادھر سے بھی روح نکل جائے گا, ادھر سے بھی روح نکل جائے گا. ایک بدبخت کی روح کو ایسے کھینچ کر نکالا جاتا ہے اور ایک گندا کفن اس کے لایا جاتا ہے جس میں اسمیل آتی ہے, گندی بدبو آتی ہے, اس میں اسے لپیٹا جاتا ہے, آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. فرشتے سے پوچھا جاتا ہے کون ہے یہ گندی روح؟ تو آپ کا گندا نام پکارا جاتا ہے. کہ اس کے لیے دروازہ کھولا نہیں جائے گا, لے جاؤ اور اس کا نام سجین میں لکھ دو. پھر اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے. اور ادھر آپ کے گھر میں کیا منظر چلے گا؟ ابا سے بڑی محبت, شوہر سے بڑی محبت, بیوی سے بڑی محبت, بھائی سے بڑی محبت. سارا کام تو یہی چلاتا تھا, پورا خاندان تو یہی چلاتا تھا, سب کچھ تو یہی کرتا دھرتا تھا. اور آپ کو بھی کیا لگتا ہے میں نہیں رہوں گا تو پتا چلے گا ان لوگوں کو, میرے مرنے کے بعد پتا چلے گا. کتنے مر گئے پتا چلا؟ کتنے مر گئے؟ کیا دنیا رکی؟ گھر رکا؟ کوئی مرا اس کی وجہ سے, کسی کو تکلیف ہوئی اسی کی وجہ سے, صرف درد ہے دل میں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, اگر یہ طاقت نہ دے نا تو کوئی زندہ ہی نہ رہے, سب مر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ مرنے کے بعد ہم غموں کو بھولتے ہیں, ہم لوگوں کو بھولتے ہیں. آپ کا ہمارا جب انتقال ہوگا نا, ویسے ہی ہم بھی ایک چادر میں لپیٹے جائیں گے. سب سے پہلے بولا جاتا ہے پیروں کو باندھ دو نہیں تو کڑک ہو جائیں گے, پیروں کو باندھ دیا جاتا ہے.
کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں اسے کیسے نکالا جاتا ہے؟ کاٹ کر نکالا جاتا ہے. نکلتے نہیں ہیں, اترتے نہیں ہیں, کینچی سے کاٹ کر لباس نکالا جاتا ہے. یہ آپ کے میرے سب کے ساتھ ہونے والا ہے. ہم سب کو اس موت کے قریب جانا ہے کہ گھر میں تیاریاں چل رہی ہے غسل کی, گھر میں تیاریاں ہیں, جلدی دفن کرو, زیادہ لیٹ نہیں کرنا ہے, جلدی دفن کرو. ابا سے محبت, بھائی سے محبت, سب ایک جگہ, پر آپ کو دفن تو جلدی کیا جائے گا. کبھی ایسا ہوگا نہیں میرے چاچا کا انتقال ہو گیا میں تو ساتھ میں دفن ہوں گا, میرے ابا کا انتقال ہو گیا میں ساتھ میں دفن ہوں گا, میرے شوہر کا انتقال ہو گیا بیوی بولے میں ساتھ میں دفن ہوگی. کوئی ساتھ نہیں جاتا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتبع المیت ثلاثۃ, جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے. اس کا مال, مطلب جو اس کا اسٹیٹس اور رتبہ ہوتا ہے, دوسرا اس کی اولاد, اور تیسری چیز کیا ہے؟ اس کا عمل. دفن کرنے کے بعد مال بھی ریٹرن, اولاد بھی ریٹرن, بچتا کیا ہے؟ آپ کا عمل, آپ کا میرا عمل, آپ کی میری نیکیاں, آپ کی میری نمازیں, آپ کی میری عبادتیں, آپ کا میرا حقوق کو ادا کرنا. جتنی نیکیاں آپ نے اور میں نے کی وہ قبر میں میرے ساتھ, باقی تو یہاں غسل کی تیاریاں چل رہی ہے. آپ کو اور ہمیں غسل دیا جا رہا ہے. آپ غسل دیتے وقت ہو سکتا ہے آپ اپنی زندگی میں سر کو زیادہ نہیں رگڑتے تھے, آپ کو دھلانے والا تو وہ بھی رگڑے گا. ہاتھ پیروں پہ ہو سکتا ہے آپ کو گھٹنے میں درد ہوتا ہوگا, آپ تیز ہاتھ نہیں لگاتے ہوں گے, آپ کو تو اس طریقے سے غسل بھی دیا جائے گا, مجھے بھی, آپ کو, سب کو یہی سسٹم کیا جانا ہے. ایک بار سے تصور کر کے دیکھیے کیا وہ منظر ہوگا, کیا وہ حالت ہوگی. اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیے. جس سے ہم بھاگتے ہیں, ہمارے یہاں زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا اس کا. اگر آپ کسی کے سامنے موت کی بات کرو, ارے اللہ استغفر اللہ, کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہو, کیا مرنے کی باتیں کر رہے ہو. ارے میرے اور آپ کے نبی نے کہا اکثروا ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑنے والی موت کو بار بار یاد کیا کرو, بار بار اس کا ذکر کیا کرو. اور ہمارے ہاں تو موت کے ذکر کو برا سمجھا جاتا ہے. اب آپ کو ہمیں غسل دیا جا رہا ہے, پھر کفن میں لپیٹا جا رہا ہے, کفن میں لپیٹنے کے بعد اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے, جب اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے اس کے بعد قبر میں ڈالا جا رہا ہے. تصور کیجئے وہ مٹی, وہ قبر, اس میں لکڑیاں لگائی جائے گی, چٹائی ڈال دی جائے گی, اوپر سے مٹی 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 مٹی, اتنی مٹی کہ آپ اپنے آپ کو باہر نہیں نکال سکتے. اب یہ جیسے ہی گھر والے ریٹرن ہوتے ہیں, ان المیت, جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے نا تو وہ جانے والوں کے قدموں کی آہٹوں کو, ان کی آوازوں کو سنتا ہے, پکارتا ہے, پر آپ اس کی پکار سن نہیں سکتے. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو, میں تو تمہارا اپنا ہوں نا, میں تو تمہارا رشتہ دار ہوں نا, مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. اب جیسے ہی یہ گھر والے ریٹرن ہوئے, ادھر فرشتوں کا نزول ہوگا, آپ کے پاس, میرے پاس, سب کے پاس فرشتے آئیں گے, اٹھایا جائے گا, اٹھا کر سوال کیا جائے گا, بتا تیرا رب کون, بتا تیرے نبی کون, بتا تیرا دین کون سا. اور جب بھی آپ جواب دو گے پوچھا جائے گا کدھر سے تجھے پتا چلا, کیا تھا تیرا کنفرمیشن کا ذریعہ. نیک ہوگا کہے گا میرا رب اللہ, اور اللہ ہم سب کو اس سوال کے جواب کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کہیں اللہ تعالیٰ میرا رب اللہ, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دین اسلام. چوتھا سوال ہوگا تجھے کیسے پتا چلا, تو میں کہوں اللہ میں نے تیری کتاب قرآن کو پڑھا, میں نے سمجھا, میں نے عمل کیا. لیکن اگر زندگی میں عمل نہ ہو, لا کے عہد نامے رکھ دو, چیٹنگ کے پیپر رکھ دو, باہر سے انگلیاں ڈال کر کلمے پڑھوا دو, کچھ ہونے والا نہیں. یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے. یہ کتنی بدعتیں ہیں نا جو ہمارے یہاں انتقال کی. کچھ بھی کر لو, اگر عمل نہیں ہے تو آپ پکار کر کہو گے ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا تیرا دین, میں نہیں جانتا تیرا رب, میں نہیں جانتا تیرے رسول, میں نہیں جانتا. کہا کیوں نہیں جانتا, کہا اللہ تیری کتاب کو پڑھا نہیں, اس پہ عمل کیا نہیں, اس کو سمجھا نہیں. کہا جائے گا اگر نیک ہے جنت کی کھڑکی کھول دو, جنت کا لباس دے دو, اور کہا جائے گا سو جا جب تک قیامت قائم نہ ہو. اور اگر بد ہوگا تو کہا جائے گا جہنم کی کھڑکی کھول دو, جہنم کا عذاب آنے دو. اب یہ سب چیزوں میں گرچہ ہماری آپ کی عقل کام کرے نہ کرے, ہمارا آپ کا دماغ مانے نہ مانے, ہمارے نہ ماننے سے حقیقت نہیں بدلتی. کئی چیزوں کو ہم نہیں دیکھتے. کئی لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں عقل کی بنیاد پر. کئی چیزیں نظر نہیں آتی, آکسیجن دکھتی ہے کیا, ہوا دکھتی ہے کیا, کئی چیزیں نظر نہیں آتی, پر اس پر ایمان رکھتے ہو. آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں تو یہ ایمان رکھنا آسان ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا. ایک بستر پر میاں بیوی دونوں سوتے ہیں. بیوی کہتی ہے میں نے کل رات میں گارڈن دیکھا, باغ دیکھا, میں تو یہ کھا رہی تھی, میں تو وہ کھا رہا تھا. اور شوہر بولتا ہے میں نے تو بڑا خطرناک سپنا دیکھا, میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں پھٹ گیا, میری باڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے. ایمان رکھتے کہ نہیں رکھتے؟ ایک بستر پر جب 2 لوگ الگ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک قبر کے اندر بھی 2 لوگوں کو الگ الگ عذاب دے سکتا ہے. عذاب بھی دے دے اور جنت بھی دے دے, وہ اس رب العالمین کا اختیار ہے. پر یہاں پر کیا معاملہ رک جائے گا؟ میں بڑے شارٹ میں بتا رہا ہوں, صرف منظر بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ منظر ہو سکتا ہے کم سے کم 2-4 ہفتے کی تو چارجنگ دے جائے, تھوڑا تو عمل میں تبدیلی آ جائے, تھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان آ جائے کہ اللہ یہ کاروبار کل تک نہیں چل رہا تھا, چلا تو رہا ہے, پیسہ تو دے رہا ہے, کاروبار تو دے رہا ہے, ساری دنیا ایک طرف,
تیرے دین کے لیے تو میں آؤں گا, مسجد تو میں آؤں گا, جماعت سے نماز تو پڑھوں گا, عبادتیں تو کروں گا, ساری دنیا ناراض ہو جائے چلے گا, پر کام تو وہی کروں گا جو تجھے پسند ہے. تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, ساری دنیا کو میں ناراض کرنے کو تیار. یہ جذبہ موت کے ذریعے آتا ہے. پھر قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا. سور پھونکا جائے گا, قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے ہم سب. اللہ تعالیٰ نے ایک دو جگہ نہیں ڈھیروں جگہ بتایا. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرا. کہ اس دن زمین کو جب اللہ کہے گا پھٹ, زمین پھٹ جائے گی, مردے باہر آ جائیں گے, سب کو صفوں میں لایا جائے گا. اور کیسے لایا جائے گا کبھی تصور کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ تم قیامت کے دن کیسے لائے جاؤ گے جانتے ہو؟ میدان محشر میں غرلا, کپڑے بھی نہیں ہوں گے, چپل بھی نہیں ہوگی, ننگے اللہ تعالیٰ کے سامنے صف در صف لے جائے جاؤ گے. حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ ہم ننگے لے جائے جائیں گے تو کیا ہوگا, سب تو ہمیں دیکھیں گے. کہا اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں, منظر ایسا ہوگا. اللہ نے قرآن میں بتایا یومئذ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منھم یومئذ شأن یغنیہ. بھائی بھائی سے بھاگے گا, باپ بیٹے سے بھاگے گا, ماں بیٹے سے بھاگے گی, کوئی کسی کے کام نہ آئے گا قیامت کے دن. حشر کا عالم, سورج سوا نیزے پر, رب غصے کے عالم میں, ہم پسینے میں ڈوبے ہوئے اللہ کے سامنے جائیں گے. اور اس وقت ہمارا وہ عمل نامہ ہمارے سامنے آئے گا جس کی ہم نے دنیا میں کبھی کیئر نہیں کی. ہمیں کیا لگتا ہے جیسے مجھے ذمہ دار نہیں دیکھتے, بڑے نہیں دیکھتے, رشتہ دار نہیں دیکھتے, ویسے مجھے کوئی نہیں دیکھتا. کوئی نہیں دیکھتا میرے گناہ کو, کوئی نہیں جانتا میری خطا کو. ارے اللہ رب العالمین نے اتنی چھوٹی چیز بتائی سورہ قاف کے اندر, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کہ تو بڑے گناہ تو چھوڑ, تیری زبان سے ایک لفظ, ایک ورڈ بھی اگر نکلتا ہے نا اسے بھی لکھا جاتا. ورڈ, عمل تو چھوڑ دو, ورڈ, لفظ. کس کس کو کیا کیا بولتے ہیں ہم دن بھر میں؟ غیبت, چغلخوری, برائیاں, حسد, کینہ, کپٹ, پیٹ پیچھے لوگوں کی بات کرنا. اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تیرے لفظ کی انٹری ہے تو عمل کی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عمل تو بہت بڑی بات ہو گئی نا, لفظوں کی انٹری کی جا رہی ہے. اور اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ صحیفہ, اعمال نامہ. اعمال نامہ کھولا جائے گا اور جب موت ہوتی ہے نا, بندہ یہ سب دیکھتا ہے نا, موت کے بعد کے منظر میں قرآن کی آیتوں میں آتا ہے کہ جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا غضب دیکھتا ہے, قبر کے مناظر دیکھتا ہے, تو مردہ چلا چلا کر کہتا ہے کہ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت, کاش کہ اللہ تو نے جو زندگی دی تھی اس میں نیکیاں کیا ہوا ہوتا. اور اس ٹائم آپ اللہ تعالیٰ سے کہو گے اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دے, میں نیک بن کر آؤں گا. اللہ کہتا ہے کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا, یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے پر اس کی بات سنی نہیں جائے گی. اور یہی تو وہ قبر, یہی تو وہ آخرت ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا, روتے پر اتنا نہیں روتے, پر جیسی قبر کا نام آتا اتنے روتے کہ داڑھی گیلی ہو جاتی. ساتھی نے سوال کیا تذکر الجنت والنار فلم تبکی وتبکی من ھذا, آپ کے سامنے جہنم کا ذکر آتا, آپ کو اتنا رونا نہیں آتا, قبر پہ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ قبر جو ہے نا وہ آخرت کی پہلی منزل ہے, اس پر بچے تو سب پر بچو گے, اس پر پھنسے تو سب پر پھنسو گے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ولولا الا تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع منہ, کہ اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے کہتا کہ اللہ جو آوازیں میں سنتا ہوں نا قبر والوں کی, ان کو بھی سنا دے. پر تم اپنے ابا کو دفن ہی نہیں کرو گے, اپنی امی کو دفن ہی نہیں کرو گے, اپنے گھر والوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے. کیونکہ جب مردے کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے وہ اس انداز میں چیختا ہے کہ اگر چیخ تم سن لو اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو. تو کیا صرف ہم نے ان کو دفنایا ہے؟ ہمیں بھی تو دفن ہونا ہے, ہمیں بھی تو قبر میں جانا ہے. اندھیرا بھی ہوگا, کیڑے بھی ہوں گے, پانی بھی ہوگا, کچرا بھی ہوگا. وہ جسم کے جسے آج ایک داغ لگ جائے ہم کپڑا بدل لیتے ہیں, اس جسم کو قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا. وہاں میں اور میرا عمل, کچھ نہیں رہے گا. اس کے علاوہ کوئی ساتھ نہ ہوگا, کوئی بچانے والا نہ ہوگا, کوئی ریکویسٹ سنی نہیں جائے گی. اس وقت کے منظر کو کبھی اپنے آپ کو ایک اندھیرے کمرے میں گیٹ بند کر کے کچھ دیر رکھ کر دیکھو, دم گھٹنے لگتا ہے, سانس اکھڑنے لگتی ہے. سوچیے اگر وہاں پر جنت کی کھڑکی نہ کھولی جائے کیا ہوگا آپ کا میرا حال, اگر جہنم کی آگ آ جائے کیا ہوگا آپ کا میرا حال. اس لیے اپنے آپ کو اس آخرت کے لیے تیار کرو, اور اس آخرت کے بعد وہ اعمال نامہ اپنا جتنا ہو سکے اسے بہتر بناؤ, صاف بناؤ, گندگیوں سے بچاؤ, اذکار کر کے, عبادت کر کے, نمازیں پڑھ کر اپنے اعمال نامے کو صاف کرو. کیونکہ اعمال نامہ جب ہاتھ میں آئے گا نا, مجرم جانتے ہیں کیا کہے گا جب اللہ تعالیٰ میدان محشر میں, دیکھیے اللہ رب العالمین وہاں پر ظلم نہیں کرے گا, وہاں پر کیا کہے گا
کفا بنفسک علیک حسیبا، یہ تیرا رجسٹر ہے، اٹھا اور اپنا فیصلہ تو خود کر کے بتا تجھے کیا دوں میں، جنت دوں کہ جہنم دوں. یعنی اللہ تعالیٰ کسی اور سے فیصلے نہیں کروائے گا. کیا بولے گا؟ کفا بنفسک علیک حسیبا، تو اپنا خود حساب کر کے مجھے بتا میں تجھے کہاں بھیجوں. جب اعمال نامہ اپن کھولیں گے، اب جیسے اس کو اوپن کریں گے تو چلا کر کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ رب العالمین، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا؟ اللہ وہ تو وہ چھوٹا گناہ سمجھا تھا میں نے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ وہ کیا تھا میں نے، وہ بھی لکھا ہوا ہے. اللہ کچھ بھی بچا ہوا نہیں، سب لکھا ہوا. کچھ بچا ہوا نہیں، کچھ بچا ہوا نہیں. وہ اللہ رب العالمین جو اپنے بارے میں کہتا ہے، جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو سورہ لقمان کے اندر بتایا کہ یا بنیا انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، اگر تو کوئی گناہ کر کے سمندر میں بہا دے، پہاڑوں میں چھپا دے، زمین میں دھسا دے، اللہ رب العالمین تیرے گناہ کو تیرے سامنے لائے گا. میدان محشر میں کھولا جائے گا. دکھا دوں میں اپنے آپ کو سفید، دکھا دوں میں اپنے آپ کو اچھا، دکھا دوں میں تقوی کا ڈھونگ. پر اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے نا. اس سے ڈرو جس سے کچھ چھپا نہیں ہے، اس سے ڈرو جس کے سامنے تم پورے اوپن ہو، اس سے ڈرو کہ تم باہر تو چھوڑو، وہ تو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ وہ تو علیم بذات الصدور، تیرے سینے کے اندر چھپے ہوئے راز کو بھی جاننے والا ہے. کہ تم ملتا ہے محبت سے پر رکھتا ہے سازش، ملتا ہے محبت سے پر چاہتا ہے اس کو مٹانا، ملتا ہے محبت سے پر کرتا ہے اس کی غیبت، ملتا ہے محبت سے کرتا ہے سازش. سب اللہ رب العالمین جانتا ہے. اور اعمال نامہ تیرے سامنے کھولا جائے گا. اور پھر اخیر میں صرف اتنی بات، آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ وہ آیتیں اپنے ذہن میں ہمیشہ زندہ رکھو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے یہ سب باتیں سننے کے بعد اپنے آپ پر اپلائی بھی کیا، تزکیہ کیا. اللہ اب سن لیا نا، ابھی موت دکھ گئی نا، اب جہنم سمجھ میں آیا نا، اب اپنے آپ کو بہتر بناؤں گا. ٹھیک ہے، کل تک جو ہوا سو ہوا، صبح تک جو ہوا سو ہوا، نماز کے پہلے جو ہوا سو ہوا، اب سن لیا نا، اب عمل کروں گا انشاءاللہ. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ انشاءاللہ. تزکیہ کیا، اور تزکیہ کرنے کا مطلب یہ ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اس نے اللہ کا ذکر بھی کیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں بھی پڑھی. پر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارا پرابلم یہ ہے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کیا کرتے ہیں ہم لوگ، بل تمہارا پرابلم یہ ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم لوگ دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہو آخرت پر. لیکن سنو، آخرت خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، اچھی بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یعنی جب اس مسجدوں سے نکلو، دوبارہ دنیا میں جاؤ تو اتنا ضرور یاد رکھنا کہ یہ بہتر نہیں ہے، بہتر اللہ رب العالمین نے صرف آخرت کو بنایا. وہ کمپلیٹ ہے، اس میں کوئی فالٹ نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر ایک بار جنت مل گئی تو وہ جنت کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تو وہ ہے، اس کی تو وہ نعمتیں ہیں ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر فی قلب احد. جنت تو وہ ہے کہ اس کو کسی نے، اس نعمتوں کو کسی نے دیکھا نہیں، اس کے بارے میں کسی نے سنا نہیں، اس کے بارے میں کسی دل نے امیجن بھی نہیں کیا، تصور بھی نہیں کر سکتے ہو کیونکہ تم جانتے ہی نہیں ہو جنت کیا ہے. تو اس جنت کے حصول کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو لگانا، نیکیوں پر باقی رہنا. دیکھیے کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا، پر پرفیکٹ بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا، بہتر بنانے کی کوشش تو کر سکتے ہیں نا. اگر ہم یہ سوچ لیں اپنا تو بہت گناہ کر لیا اب کیا ہوگا، اب کبھی ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری دنیا کے گناہ لے کر آ جا، توبہ سچی کر لے، میں سب معاف کر دوں گا انشاءاللہ. وہ رب تو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے. وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہ دیکھو یہ ایک ماں جو بچے پر رحم کر رہی ہے، تم کو کیا لگتا ہے؟ کہا بڑی رحیم ہے. کہا یہ اسے آگ میں پھینکے گی؟ کہا نہیں پھینکے گی. کہا اس جیسی ماں جتنی ہے نا قیامت تک آنے والی، اللہ تعالیٰ نے ان کو 1% محبت دی ہے، 99% اللہ رب العالمین کے پاس ہے. کیا وہ اپنے بندوں کو آگ میں ڈالے گا؟ نہیں. اگر تم سچی توبہ کر لو اللہ کبھی تمہیں آگ میں نہیں ڈالے گا انشاءاللہ. توبہ تو کرو، جھکو تو صحیح، عمل کو بدلو تو صحیح، انشاءاللہ رب العالمین معاف کرے گا. اس کی رحمتوں پر یقین رکھو، اس کے رب ہونے پر یقین رکھو. اپنے عمل کی کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے کھول کر رکھ دو. اللہ اب تک یہ سب کرتا تھا، اب نہیں کروں گا انشاءاللہ، اب خود کو بدلوں گا انشاءاللہ. آپ عہد کر لو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، یقیناً تو غفور ہے، تو غفار، تو رحمان ہے، تو رحیم، تو عطا کرنے والا، تو دینے والا، تو سننے والا، تو جاننے والا، تو سمیع، تو بصیر، تو علیم، تو خبیر، تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ظاہر ہے، تو باطن ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے. اے اللہ ہم تیرے محتاج، تیرے فقیر ہیں. الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما دے.
اے اللہ ہم گناہوں سے توبہ نہیں کر پاتے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دکھائے گناہ، ہمارے چھپائے گناہ تو سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ تو تو رحیم ہے نا، اے اللہ تو تو رحمان ہے نا، اے اللہ تو تو غفور غفار ہے نا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو مت دیکھ، اپنی رحمت کو دیکھ کر ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو بہتر بنانا چاہتے ہیں پر شیطانی حملوں میں پھنس جاتے ہیں، اللہ اس شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، اے اللہ ہمیں گناہ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں خطاؤں اور لغزشوں سے بچا لے۔ اے اللہ نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے۔ اے اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے، الہی حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے۔ اے اللہ حرام رزق سے بچا لے، اے اللہ حرام رزق سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے، ہمارے بھائیوں کے اچھے اور توحید پرستوں میں رشتے کروا دے۔ اے اللہ یہ نفرت کی فضا جو پورے ملک میں چلائی جا رہی ہے، اے اللہ یہ نفرت کا زہر جو بچوں تک میں گھولا جا رہا، اے اللہ اس نفرت کے ماحول میں ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس جان اور مال کو تیرے دین کے لیے قربان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں تیری دین کی خدمت پر ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ جب تک زندہ ہیں ایمان پر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأهم وأكبر